بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 91 ایک ساتھ سن چکے ہیں، آپ کس زبان میں ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے حسب روایت ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں۔ اور ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مستفید کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے فون پر ایک دھماکے کی آواز سنی اور میرا دل بیٹھنے لگا، میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، حلق میں کانٹے چبھنے لگے، سانسوں کا تموج بگڑ گیا۔ دھماکے کے بعد ہی دوسری جانب سے لائن منقطع ہو چکی تھی اور میرا پورا وجود فکر و تشویش سے چل ہونے لگا تھا۔ دھماکے کی آواز بلا شبہ کسی چھوٹے کیلیبر کے پستول کے فائر ہی کی تھی۔ میں اسی وقت کمرے سے نکلا اور تقریباً دوڑتا ہوا ہوٹل سے باہر آیا اور ٹیکسی میں سوار ہو کر آندھی طوفان کی مانند نصف گھنٹے کے اندر نیو سٹی جا پہنچا۔ ٹیکسی میں نے یعقوب ترمذی کی رہائشگاہ کے این گیٹ کے سامنے رکوائی۔ ڈرائیور کو میں نے کرایہ دیا اور ساتھ ہی اسے رکنے کو بھی کہا۔ وہ پریشان سا ہوا کیونکہ میری گھبراہٹ، پریشانی اور عجلت پر نہ جانے سارے راستے وہ کیا سوچتا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک بار پوچھا بھی اور میں سر دست ماں سوائے ایمرجنسی کہنے کے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ میں بھاگ کر گیٹ پر آیا اور اس کا بغلی دروازہ دھکیلا، وہ کھلا ملا۔ میں درانہ وار اندر جا گھسا اور تقریباً دوڑتا ہوا مرکزی دروازے کی جانب لپکا جو مجھے چوپٹ کھلا ہوا ملا۔ تیزی سے اندر لپکا اور سیدھا اسی کمرے کا رخ کیا جہاں زہریہ تھی۔ میں نشست گاہ سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک میرا پیر فرش پر دھری کسی شے سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ سنبھلا تو مڑ کر غور سے دیکھا، وہ کوئی انسانی جسم تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اعصاب تنے ہوئے تھے۔ جلدی سے سوئچ بورڈ تلاش کر کے لائٹ آن کی تو بری طرح ٹھٹک آیا۔ قالین پر گرا وجود حماد کا تھا۔ اس کے سینے سے خون بہہ کر نشست گاہ کے دبیز قالین میں جذب ہو چکا تھا۔ میں اسے چھو کر مڑا اور زہریہ کے کمرے کی جانب بڑھا تو دھک سے رہ گیا۔ بستر خالی تھا، زہریہ وہاں نہیں تھی۔ چادر الٹی پڑی تھی اور بیڈ سے فرش پر لٹک رہی تھی، گویا شریتا یا اس کے ساتھ ہی اپنی کارروائی کر کے جا چکے تھے۔ مگر کیسے؟ زہریہ کو کہاں لے گئے اور کیوں؟ کیا ان کا مقصد زہریہ کو محض اغوا کرنا تھا؟ وقت بالکل نہیں تھا اور جلدی فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ میں نے پہلے تو مقامی پولیس سے رابطہ کرنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل کر انٹرپول کی پریٹی سے رابطہ کر لیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر کے رابطہ منقطع کر دیا کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ مگر اس واقعے کا ان کے علم میں لانا بھی اہم تھا۔ میں نے زہریہ کا ہی لینڈ لائن فون استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد میں تیزی سے باہر لپکا۔ شکر تھا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور بھلا مانس باہر موجود تھا۔ میں ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور اسے اس علاقے کا نام بتایا جس کا ایڈریس مجھے صحرافہ شریتا نے ملاقات کے لیے دے رکھا تھا۔ ڈرائیور نے راستے میں خیریت پوچھی تھی۔ میں نے اسے سرسری بتا دیا کہ گھریلو معاملہ ہے۔ اس نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں مجھے مطلوبہ جگہ پر اتار دیا۔ میں نے اسے کرایہ دے کر رخصت کر دیا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ جگہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا اور قدرے مضافاتی بھی۔ یہاں قریب قریب میں درخت، سڑک اور میدان کے کنارے کہیں کہیں چھوٹے بڑے مکانات نظر آ رہے تھے۔ جس مکان کے سامنے میں کھڑا تھا یہی شریتا کے دیے ہوئے پتے پر پورا اترتا تھا۔ میں نے پہلے تھوڑے فاصلے سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک گراؤنڈ ہاؤس تھا اور خاصا پرانا بھی۔ اس کے ارد گرد درخت تھے اور دیگر چھوٹے بڑے چند مکانات دور بنے ہوئے تھے۔ دائیں بائیں قریب میں گودام نما عمارتیں بھی دکھائی تھیں۔ وہاں بھی گہرے سکوت اور ویرانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے مکان کا غور سے جائزہ لیا اور اس کے دروازے پر مجھے کوئی تالا لگا نظر نہیں آیا، جس کا مطلب تھا کہ اندر مکین یا پھر شریتا تھی، جس کے اندر موجودگی کی مجھے امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا اور پہلے گھوم پھر کر مکان کا جائزہ لیا۔ عقبِ سمت میں مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا سوائے سپاٹ بوسیدہ دیوار کے۔ دروازے پر آ کر میں نے دستک دینے کے بجائے ہولے سے اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ اگلے ہلے میں چونک پڑا، وہ کھلا ہوا تھا۔ کیا یہ بھی کوئی ٹریپ تھا؟ میرے ٹھٹکے اس ذہن میں ابھرا۔ دھیمے قدموں سے دروازے کا ایک پٹ ذرا اندر دھکیل کر میں رکا اور جھانکا۔ تاریکی کا غالب عنصر میں مجھے مدھم سے روشنی کا شائبہ ہوا۔ تب میں نے اندر قدم رکھ دیا۔ روشنی الٹے ہاتھ پر بنے ایک کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی میں نے اس کی طرف ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے قریب اور عقب سے کوئی انسانی وجود متحرک ہوا ہو۔ میں بدک کر پلٹا
ایک سائے کو میں نے دروازے کی جانب تیزی سے لپکتے ہوئے دیکھا اور میں بھی اس کی جانب دوڑا، مگر تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے باہر سے مکان کے دروازے کو بند بھی کر دیا۔ میرے قریب پہنچنے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کے دوران مجھے باہر دروازے پر ہی ایسی آوازیں سنائی تھیں جیسے کوئی تالا لگا رہا ہو۔ ہے کون ہو تم؟ دروازہ کھولو، میں چیخا اور زور زور سے دروازے پر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مارنے لگا، مگر وہ اپنا کام کر کے رفو چکر ہو چکا تھا۔ کام اس کا محض اتنا ہی نہیں ہو سکتا تھا، میں نے سوچا اس نے یقیناً یہاں اصل گل کچھ اور ہی کھلایا ہوگا۔ اس خیال نے ہی مجھے سرتاپا لرزا کر رکھ دیا اور میں دروازے کی جانب سے توجہ ہٹا کے اسی کمرے کی جانب پلٹ کر لپکا۔ ٹریپ ایک اندر لاش کی صورت میں موجود تھا۔ ایک عام سے بیڈ پر کسی خاتون کی خون میں ڈوبی لاش پڑی تھی۔ اس کا پھٹی پھٹی آنکھوں والا حسین چہرہ کمرے کے اندر روشن بلب میں بڑا ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھے اسے پہچاننے میں مطلق دیر نہیں لگی تھی۔ وہ شریتا تھی۔ اس کا لباس بری طرح مسلا ہوا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں دستے تک پیوست تھا۔ پاس خون کی موٹی دھار بہہ بہہ کر اسے نصف حد تک نہلائے ہوئے تھی۔ شریتا کے مردہ چہرے پر حیرانی، بے بسی اور خوف کے تاثرات مرتے دم تک سب تھے، یوں جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ ایسا صفاقانہ ظلم بھی ہو سکتا تھا۔ پل کے پل میں سمجھ گیا کہ اس سے کام لینے والے نے اس غلامانہ زندگی کو ہی نہیں بلکہ اب اس کی لاش کو بھی کیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وقت باہر مجھے پولیس سائرن کی آوازیں سنائی تھیں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ لٹکا۔ سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر رمیش اگروال کے یہاں سے انڈیا دفع ہو جانے کے بعد بھلا یہاں میرا یا زوریا کا کون ایسا دشمن بچا تھا جس نے یہ خطرناک جال بچھایا تھا؟ زوریا کا اغوا اور میرا یہ حال کرنے والا وہ کون تھا؟ مکان چھوٹا، تنگ اور ایک ہی کمرے کا تھا، میں بھلا کہاں جا سکتا تھا؟ پولیس نے باہر سے دروازے کا لاک توڑ کر مجھے برآمد کر لیا۔ میں نے خاموشی سے اپنی گرفتاری دے دی کہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے گرفتار کرنے والے مقامی پولیس کے وردی پوش افراد تھے۔ ان میں ایک اپنی مخصوص وردی سے ان کا آفیسر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، نیز یہ میرے خلاف ایک جال بچھایا گیا ہے۔ وہ میرے بارے میں مزید معلومات انٹرپول کے آفیسر اور سب آفیسر سے لے سکتے ہیں۔ میں نے انہیں انٹرپول آفیسر کیپٹن آئزک بیل اور پریٹی کے نام بتا دیے، ساتھ ہی یعقوب ترمسی سے بھی اپنے مراسم کا بتایا۔ پولیس آفیسر ایک لمبا ترنگا اور سیاہ رنگت کا خراٹ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کے کرخت تاثرات اسے کسی کو خاطر میں نہ لانے والا شخص ظاہر کرتے تھے۔ اس کے چوڑے سینے پر لگے ریحان بستری کے ٹیگ کو میں نے ذہن نشین کر لیا تھا۔ اس نے حقارت امیز طنزیہ نظروں سے میری جانب گھورتے ہوئے مجھے ہتھکڑیاں لگوا دی تھیں۔ میں شاید برا پھنسا تھا۔ مجھے نیلی اور سفید رنگ کی وین کے اندر سوار کرایا گیا جس کی باڑی پر پولیس کا مخصوص مونوگرام چسپاں تھا۔ پولیس آفیسر ریحان بصری کا انداز مجھے مشینی محسوس ہوا، یوں جیسے کوئی روبوٹ ہو اور اس کے اندر کسی ماسٹر مائنڈ نے ایک پروگرام فیڈ کر دیا ہو اور بس وہ اسی پر عمل پیرا تھا۔ ایک بڑی سی عمارت کے پھاٹک سے وین اندر داخل ہوئی اور احاطے میں مرکزی دروازے کے سامنے رک گئی۔ مجھے نیچے اتارا گیا اور پھر دو اہلکار مجھے بازوؤں سے دبوچ کر عمارت کے اندر لے گئے۔ ایک سلاخ دار مگر صاف ستھرے لاک اپ میں مجھے بند کر دیا گیا۔ اندر روشنی تھی، ایک دیوار گیر بینچ اور بیڈ تھا، ایک چھوٹے پارٹیشن کے عقب میں کموڈ تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ رومی کا ساتھ میرے لیے کس قدر اہم ہوتا تھا۔ مجھے اس کا بھی ادراک ہونے لگا کہ طارق اور رومی کا مشورہ غلط نہیں تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے میں یہاں سے پاکستان کوچ کر جاؤں۔ ان کے مشورے میں ایسا کیا تھا جس پر میں نے عمل کرنے سے تساہل بلکہ بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا میں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ ان خونی سوداگروں کا یہاں سے صفایا کرنے کے بعد میرا کوئی دشمن نہیں بچا تھا؟ کسی حد تک یہ بات بھی تھی، لیکن اصل وجہ میری وہ مایوسی تھی کہ میں ذہنی طور پر خود کو واپسی کے لیے تیار نہیں کر سکا تھا۔ میرے بھائی عادل کے سفاک قاتل یہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اگر اس طارق اور رومی بھی ان دونوں کی سرکوبی کے لیے جا چکے تھے، مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک پیاس تھی میرے سینہ سوزا میں، ایک انتقام کی پیاس۔ جس طرح رمیش نے صفا کی حقارت اور بے رحمانہ بغض کے ساتھ مجھے میرے بھائی کا حشر کرتے ہوئے یہ باور کروا دیا تھا کہ دیکھ لیا مجھ سے دشمنی کا انجام، تو میں بھی اسے یہ بتا دینے کی ازلی خواہش رکھے ہوئے تھا سینے میں کہ اس سے بھی اس سے بڑھ کر بدترین انجام سے دو چار کر کے کہوں، اب تم نے دیکھ لیا رمیش، میرے معصوم بھائی کے ساتھ سالمانہ حرکت کا بھیانک نتیجہ۔ بے شک طارق اور رومی انڈیا جا کے بھی رمیش کی سرکوبی کرتے، لیکن میرے اندر ایک تشنگی رہ جاتی، ایک پھانس، ایک کسک۔
रहती कि अपने भाई के कातलों को मैं अपने हाथों से इस अंजाम से दो चार नहीं कर सका जिसके वो मुस्तहिक थे। कहर शाह भी नामालूम था, अब ये मलाउन भी फरार हो चुके थे, जबकि मैं एक नामालूम दुश्मन की साजिश का शिकार हो चुका था। काफी देर गुजर चुकी थी। मेरा ख्याल था कि मुझसे पूछगछ के लिए मुझे बुलाया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता एक एहलकार ने आकर सलाख तर दरवाजे के नीचे से ट्रे खिसका दी और खामोशी से पलट गया। मैंने उससे बात करना चाही, मगर वो पलट कर जा चुका था। इसकी बेल्ट में डंडा लगा हुआ था। मैंने ट्रे की तरफ देखा, मगर उसे उठाया नहीं। वापस आकर बेंच पर आ बैठा। बेड पर लिहाफ रखा था। मुझे सर्दी महसूस होने लगी। मैं बेड पर आ गया और लिहाफ ओढ़ कर बैठ गया। मेरा अभी तक कोई बुलावा नहीं आया था। राहदारी सुनसान थी, कुछ बत्तियां बुझने लगीं, चंद एक जलती रहीं। मैं सख्त बेचैनी और बेबसी महसूस कर रहा था। फिक्र और तशवीश अपनी जगह पर थी। चरिता का कत्ल किया गया था, जिसका इल्जाम एक सोची समझी साजिश या मंसूबाबंदी के तहत मेरे सर थोपने की कोशिश की गई थी। दियारे घर में ऐसे नाजुक और हिसास सूरत हाल का शिकार होना कम खतरनाक बात नहीं थी। रात सिरकती गई, कोई बुलावा नहीं आया। बिलाखिर मैं सो गया। अगले दिन जागा तो मुझे 2 पुलिस एहलकार अपने साथ लेकर एक कमरे में पहुंचे, जहां वही रात वाला खनाट अफीसर मौजूद था। उसके हमरा एक और पुलिस अफीसर भी था। इसके साथ ही एक और बगैर वर्दी का शख्स खड़ा नजर आया, जिसकी तेवरी पर बल पड़े हुए थे। वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसके जिस्म पर आम सा मगर साफ सुथरा लिबास था। 2 एहलकार भी वहां मौजूद थे। कुछ गंभीर सा माहौल था। मेरे दोनों हाथ पुश्त की जानिब बांधकर हथकड़ी लगा दी गई थी। स्टील की कुर्सी पर मुझे इसी तरह बिठा दिया गया। वो तीनों चंद लम्हे मुझे घूरते रहे, फिर एक दूसरे के चेहरे पर नजरें जमाई। सर की जुम्बिश हुई और फिर वही पहले वाला अफीसर चंद कदम मेरी जानिब पड़ा और करीब आकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? सैफ, डॉक्टर सैफ, मैंने बताया। ओहो, उसकी बजाय दूसरे अफीसर के मुंह से बरामद हुआ। फिर वही मुझसे मुखातिब हुआ, क्या तुम वही पाकिस्तानी डॉक्टर हो जिसने अभी कुछ ही दिन पहले? उसने वही दोहराया जो मैं रूमी के साथ एक मकामी अस्पताल में सर्जन अमर नाग और डॉक्टर रमेश अग्रवाल का भांडा फोड़ चुका था। यकीनन मैं वही हूं और गुजारिश करूंगा कि इंटरपोल के ऑफिसर आइजक बेल और इंस्पेक्टर प्रीटी से मेरे राब्ते का बंदोबस्त किया जाए। मैंने उसे इस्तदा की। इस पर अफीसर रेहान बसरी बरहमी से बोला, खामोश रहो और हम पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। मत भूलो कि तुम एक संगीन जुर्म में गिरफ्तार किए गए हो। यह मेरे खिलाफ साजिश है अफीसर। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम आखिर किन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो? बरमिला मैंने ये भी कह डाला। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसके साथ खड़े अफीसर ने उसे हाथ के इशारे से बोलने से रोक दिया और मुझसे मुखातिब होकर बोला, हम तुम्हारा राब्ता इन मज़कूरा अफराद से करवा देंगे, लेकिन तुम अपने जुर्म से इनकारी हो तो गुज़िश्ता शब एक अजनबी और वीरान जगह पर क्या करने गए थे? मुझे अभी तक सफाई का मौका ही नहीं दिया क्या? वरना मैं बता चुका होता। अब मुझे भले माने से अफीसर लगते हैं। मैं आपको सारी बात बता देता हूं, क्योंकि इस दिन एक नहीं 2 वारदातें हुई हैं, और एक कत्ल नहीं बल्कि 2 कत्ल और 1 अगवा हुआ है। कहते हुए मैंने उसे सब बड़ी सुराहत से बता दिया। बकवास कर रहा है। इस बार पहली मर्तबा वो सादा लिबास वाला आदमी मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोला। वो मुझे बड़ी नफरत अंगेज नजरों से घूरता जा रहा था। मेरी अब तक की तफसील पर वो एकदम जैसे फट पड़ा और बदस्तूर मेरी तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए आगे बोला, इस शख्स ने मेरी बीवी शरीता के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की थी। इनकार की सूरत में इसने उसे हरासा किया और जान से मार देने की धमकी भी थी। मुझे शरीता ने खुद रो रो कर बताया था। मुझे उस शख्स के सफेद झूठ पर बुरी तरह तैश आ गया। मैं इस लहजे में उसे घूर कर बोला, अब तुम बकवास कर रहे हो, वो भी सफेद झूठ। तुम्हारी इस बात का सबूत क्या है? दूसरे अफीसर ने मुझसे घूर कर पूछा। याकूब तिरमिज़ी से राब्ता कर लो, जहां शरीता मुलाजमत करती थी। उधर ही उनके पुराने मुलाजम हमाद का कत्ल और इनकी बेटी जोहरिया का अगवा हुआ है। मैंने जवाब दिया। यह वारदात भी तुम्हारी हो सकती है। रेहान बसरी ने तंजिया लहजे में लुकमा दिया। अच्छा, मैंने भी इसी अंदाज में कहा। गोया मैं कुछ तिलिस्माती इंसान हूं और बैक वक्त दोनों जगहों पर मुझे अकेले आदमी ने इतनी खतरनाक और संगीन वारदातें कर डाली। कुछ अकल की तो बात करो ऑफिसर रेहान बसरी साहब। मेरे जवाबी वार ने उसका चेहरा सुर्ख कर डाला। मेरा मकसद उसे गुस्सा दिलाना नहीं था, मगर ऐसी खराफाती गुफ्तगू से पहलूतही भी नहीं कर सकता था कि खामोशी से सुन लेता। दूसरे अफीसर ने फिर मुदाखलत की। ठीक है, तुम हमें याकूब तिरमिज़ी का पता बता दो। यह इनमें अहम और सबसे पहले करने वाला काम था, जो पूरी रात गुजारने के बाद किया जा रहा है। तो यह भी सच छुकर पता नोट करें।
طنزیہ انداز میں یہ کہتے ہوئے میں نے ریحان کی جانب بھی دیکھ لیا تھا اور دوسرے آفیسر کو یعقوب ترمزی کا پتہ نوٹ کروا دیا۔ ریحان تم اس وقت پولیس وین لے کر اس پتے پر پہنچو۔ دوسرے والے آفیسر نے ریحان سے مخاطب ہو کر کہا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو وہاں رپورٹ ہوگی، وہاں پہنچ کر حالات وہی ہوئے جیسا کہ ڈاکٹر سیف نے بتایا ہے تو مجھے فون کرنا، میں بھی اسے وہاں لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اس دوسرے آفیسر کی بات ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی مجھے معقول لگا تھا۔ مجھے ابھی تک اس کا نام نہیں معلوم ہو سکا تھا، اس کے سینے پر ایسا کوئی ٹیگ بھی نہیں چسپاں تھا، تاہم بعد میں اس نے اپنا نام مجھے مسعود بتایا تھا۔ وہ اس کا معاون افیسر تھا۔ یہاں پولیس کی یہی ریت تھی کہ کسی کیس کی تفتیش میں ایک معاون افیسر کورٹ کی طرف سے یہاں از خود نازل ہو جاتا تھا۔ یہ ایک اچھا عمل تھا۔ اس طرح کسی ایک پولیس افیسر کی اجارہ داری نہیں رہتی تھی اور انصاف کی امید بن جاتی تھی۔ میں ایک بار پھر لاک اپ میں تھا۔ کھانے کو مجھے پنیر، بریڈ اور سوپ دیا گیا، وہ میں نے زہر مار کیا۔ چریتا کا دعوے دار شوہر سامان رشید معلوم ہوا۔ دوپہر میں جا کر 2 پولیس اہلکاروں نے میرے ہاتھ پشت پر لے جا کر ہتھکڑیاں باندھ کر مجھے لاک اپ سے نکالا۔ میں سمجھا تھا وہ مجھے کسی کمرے میں لے کر جائیں گے، مگر وہ مجھے سیدھا عمارت سے ہی باہر لے آئے۔ یہاں ایک پولیس کار کھڑی تھی، اس کے اندر معاون کار افیسر مسعود موجود تھا۔ یہ ڈرائیور کے برابر والی نشست تھی اور وہ بھی موجود تھا۔ کار اسٹارٹ تھی۔ مجھے لانے والے وہی 2 پولیس مین مجھ سمیت کار کی عقبی نشست پر سوار ہو گئے۔ کار روانہ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری منزل یعقوب ترمزی کی رہائش گاہ ہے اور جیسا کہ اس نے پہلے آفیسر ریحان کو ہدایت کی تھی اس پر عمل کیا گیا تھا۔ میرے دل میں تجسس جاگا کہ وہاں پہنچنے تک میں مسعود سے پوچھوں، لیکن اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا بھلا اس سے کیا مختلف بات ہو سکتی تھی، جیسے کہ میں نے بیان کی تھی۔ یہ میرا خواہ مخواہ کا تجسس تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ پھر بھی میرا دل نامعلوم خدشات اور بے چینیوں کا شکار رہا، یوں جیسے کوئی انہونی سی ہونے والی ہو، کچھ ایسا کہ اس کی توقع ہی نہ ہو۔ میں نے اسے اپنا محض وہمہ قرار دیا اور خاموشی اور صبر سے منزل پر پہنچنے کا منتظر رہا۔ نصف گھنٹے بعد ہم یعقوب ترمزی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ حسب توقع وہاں پولیس وین کھڑی تھی اور شاید باقی لوگ ریحان سمیت اندر تھے۔ ایک پولیس مین وہاں ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ ہم بھی کار سے اتر کر اس کی رہنمائی میں گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتی مجھے حیرت سی ہوئی کیونکہ جیسی افراتفری اور گہما گہمی کی میں توقع رکھے ہوئے تھا ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرکیف ہم اندر کی ایک نشست گاہ میں پہنچے تو وہاں ریحان، چند پولیس مین اور یعقوب ترمزی سبھی آرام سے صوفوں پر موجود تھے، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یعقوب ترمزی بالکل نارمل کیفیت میں بیٹھا تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب اس نے مجھ پر ایک اجنبی سی نظر ڈالی اور منہ پھیر لیا کہ جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ چلو مجھے نہ جانتا ہو، لیکن اس کی بیٹی اغوا ہو چکی تھی اور پھر وہ بھی یوں مطمئن اور لاتعلق اور بے پرواہ سا نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ میرے اندر خود بت ہونے لگی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں مجھے ایک دور رکھی کرسی پر بٹھا دیا گیا اور وہاں ایک پولیس مین کھڑا ہو گیا۔ اسے جانتے ہیں آپ؟ ریحان نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے یعقوب ترمزی سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دوبارہ نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں تو آج اسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تو شناسائی کا کیسا سوال؟ میرا دماغ اس کے جواب پر بھگ سے اٹھ گیا۔ یک لگ تو مجھے لگا جیسے وہاں ایک زہریلا جال بچھا دیا گیا ہے اور مجھے اس میں یہ لوگ لپیٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد میری بھیانک موت دور نہیں تھی۔ اس جان گسل اور بھیانک تصور ہی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ یعقوب جیسے آدمی کا مجھے پہچاننے سے انکار کرنے کا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ درون خانہ اس سنسناتی سازش میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خاموش رہا، اپنے اندر کے غبار پر قابو پاتا رہا، اپنے شل ہوتے اعصاب کو تھپک تھپک کر پرسکون کرتا رہا۔